دنیا کے وہ طاقتور ترین لوگ جو خود کو انسانیت کا مسیحا کہتے تھے، آج ایک ایسی لسٹ نے ان کے چہروں سے نقاب نوچ لیا ہے۔ ایپسٹائن فائلز کی وہ فائل جنہیں سالوں تک دبایا گیا، وہ آج کیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ وہی شیطانی نظام ہے جس سے اسلام ہمیں خبردار کرتا ہے؟ السلام علیکم، علم و ہدایت پر ایک بار پھر خوش آمدید دوستو۔ ایپسٹین فائلز نے پوری دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک امیر شخص کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس گندے نظام کی جھلک ہے جو بند کمروں میں دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آج ہم ان فائلوں کی وہ تہیں کھولیں گے جن پر بات کرنے سے میڈیا بھی ڈرتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ ایپسٹین ان طاقتور لوگوں کی خفیہ ویڈیوز بناتا تھا تاکہ انہیں پوری زندگی بلیک میل کر سکے۔ ذرا سوچیں، اگر دنیا کے فیصلے کرنے والے لوگ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہوں تو وہ فیصلے کس کے مفاد میں ہوں گے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے اور برائی پر اکساتا ہے۔ جیفری ایپسٹین کون تھا؟ جیفری ایپسٹین ایک امریکی ارب پتی تھا جس پر کم عمر لڑکیوں کی ٹریفکنگ اور جنسی استحصال کا الزام تھا۔ اس نے ایک جزیرہ آئی لینڈ بنایا ہوا تھا جہاں دنیا کے طاقتور ترین لوگ آتے تھے۔ 2019 میں اس کی مشکوک موت ہو گئی، لیکن اس کی ڈائری اور فائلز میں ایسے نام موجود تھے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان فائلز سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس حد سے زیادہ طاقت اور پیسہ آ جائے اور وہ اللہ کے خوف سے آزاد ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اطاعت کریں، مگر وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، تب ہمارا فیصلہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے۔ اسلامی اسکالرز کی ایک بڑی تعداد کا ماننا ہے کہ اخلاقی بے راہ روی، بچوں کا استحصال اور طاقتوروں کا بے لگام ہو جانا دجالی نظام کی علامتیں ہیں۔ ایپسٹین جیسے لوگ دراصل اس راستے کو ہموار کر رہے ہیں جہاں انسانیت اور اخلاق کا نام و نشان مٹ جائے۔ یہ فائلز ایک وارننگ ہیں کہ ہم کس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایپسٹین کے جزیرے پر جو کچھ ہوا وہ آج کی جدید جاہلیت ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور فحاشی کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا۔ یہ فائلز ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے قانون سے دوری انسان کو کس طرح شیطانی راستوں پر ڈال دیتی ہے۔ ان فائلز میں موجود لوگ دنیا میں تو شاید بچ جائیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی عدالت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی بچ نہیں پاتا۔ فرعون اور نمرود جیسے طاقتور لوگ بھی عبرت کا نشان بن گئے۔ ابھی تو صرف چند سو صفحات سامنے آئے ہیں، لیکن اصل بلیک بک ابھی بھی چھپائی جا رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ان فائلوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں، دنیا کی عدالتیں چاہے بک جائیں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دوستو، ایپسٹین کی کہانی کا انجام ایک جیل کی کوٹھڑی میں اس کی مشکوک موت پر ہوا۔ طاقت، پیسہ اور اثر و رسوخ اسے ذلت سے نہ بچا سکا۔ یہ فائلز ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جب تک نظام کی بنیاد اللہ کے خوف پر نہیں ہوگی، ایسے جزیرے بنتے رہیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور فتنوں کے اس دور میں اپنی نسلوں کو پہچاننا سکھائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں آگاہی ضروری ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا ان طاقتور لوگوں کو کبھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔